بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہم شریف عارف حمید بھٹی، پاکستان کی اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ پہ اگر 76 سالہ دور پہ نظر ڈالی جائے تو کبھی ڈکٹیٹروں نے لوٹا، کبھی پالیٹیشنوں نے نکلا، لیکن میں پچھلے چند دنوں سے ایک باغور جائزہ کر رہا ہوں جتنا اس ملک کو بیوروکریسی نے تباہ کیا، وطن عزیز کو کسی نے نہیں کیا۔ پچھلے 2.5 سال میں تمام افسران کی پاکستان میں تعیناتیوں کا میں جائزہ لے رہا تھا، یہ کہاں کہاں رہے، اور انہوں نے پاکستان کی عوام پر اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے پرکشش عہدوں پر تعینات لینے کے لیے جو تباہی مچائی ہے، جو مجرم یہ ہیں قوم کے، کوئی نہیں ہوگا۔ اگر عمران خان کو کبھی حکومت ملتی ہے، وہ صرف ان میں سے 20 لوگوں کا احتساب کر دے جنہوں نے چادر تقدس پامال کیا، حکمرانوں کی خوشی کے لیے ناحق لوگوں پر ظلم کیا، تو شاید پاکستان ترقی کے راستے پر چل سکے، ظلم نا انصافی بند ہو جائے۔ لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر عمران خان کو حکومت ملتی ہے، وہ آتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں نے افسران کو ذاتی غلام بنا لیا، ذاتی غلام۔ انہیں موت یاد نہیں رہی، جس طرح چار دیواری کا تقدس پامال کیا، جھوٹے لوگوں کے مقدمات کیے، لوگوں کو اغوا کیا، یہ سب ہم میں جیسے انسان ہیں۔ لیکن انہیں ایک دفعہ احتساب کی چکی سے چلانا ہوگا اگر پاکستان میں بہتر چلتا ہے۔ حکومت عمران خان کی یا نواز شریف کا میٹر نہیں کرتا۔ نواز شریف کی تاریخ ہے کہ یہ چور دیواروں سے رہے ضیاء الحق کی پیداوار، جنہوں نے اس وقت دورے مارے، کوڑے مارے، اور اس سے بدترین دور اب پاکستان کے کچھ افسران کا چہرہ سامنے آیا ہے۔ ان میں پنجاب پولیس کا ایک اہم افسر ہے جس نے باہر اربوں روپے بھیجے، اور یہ 15 سے زیادہ لوگوں پر میں نے ریسرچ کیا جنہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجے ہیں۔ لیکن یہ انویسٹیگیشن حکومت کر سکتی ہے یا اہم ادارے کر سکتے ہیں۔ اہم ادارے تب کر سکتے ہیں اگر وہ ان کی پشت پناہی نہ کریں، ان سے غلط مقدمات نہ کروائیں۔ لیکن یہ وقت اب امتحان کا ہے پاکستان کا۔ اب آ جاتے ہیں ہم تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر طاقتور کے آگے سر نہیں جھکاتا۔ عوام کو اس نے شعور دے دیا۔ اب عوام اس لیے نہیں نکل رہی کہ پاکستان میں 80% لوگوں کی انکم 30-40 ہزار سے کم ہے۔ ان پر دہشت گردی کے مقدمے یہ بے ضمیرے افسر دے دیتے ہیں، جھوٹے مقدمات دیتے ہیں، چلان کر دیتے ہیں، جیلوں میں سختیاں کرتے ہیں، جیلوں میں عقوبت خانے بنا لیے، نجی ٹارچر سیل بنا لیے ہیں۔ عمران خان صاحب، اگر آپ کو کبھی حکومت ملتی ہے، میرا میسیج تو آپ تک نہیں جائے گا کیونکہ آپ کے لگڑ بگڑوں کے تو میرے ساتھ اتنے رابطے نہیں ہیں، لیکن آپ کو میں پرسنل جانتا ہوں، تو آپ کا امتحان ہے۔ اگر اللہ آپ کو موقع دے تو ان لوگوں کا احتساب ضرور کیجیے گا۔ 20 افسران سے میرے سے زیادہ ہیں جنہوں نے پیسے بھیجے، جنہوں نے حکمرانوں کا ہر جائز مانی، ہر جائز بات پر ظلم کیا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہ ڈیالہ جیل میں پھر صحافیوں سے گفتگو ہوئی۔ وہ اپنا عزم تو نیچے نہیں آنے دے رہے، لیکن پارٹی لیڈر ان کے بیانیے میں خاصا فرق نظر آتا ہے۔ شیر آیا شیر آلے والی پالیسی ہے۔ ہر دوسرے دن کہتے ہیں ہم فائنل کال دیں گے۔ بھائی نکلو۔ فائنل کال کرتے کرتے آپ نے موجودہ اس کمزور لاغر حکومت جو پیپلز پارٹی انہوں نے مضبوط کر دیا۔ انہوں نے غیر آئینی طریقے سے 26ویں ترمیم کرائی، اپنے جج بٹھا دیے، اپنے پولیس افسر بنا دیے، FI میں بنا دیے، نیب میں بٹھا دیے، دیگر اداروں میں بٹھا دیے، اور جو ان سے خلاف کرتا ہے ان کے کاروبار تباہ کر دیے، نوکریاں چھین لی، ان کا رزق چھین لیا، ان کی فیملیوں سے زیادتی کی۔ عمران خان صاحب، آپ کے لیے یہ پیغام ہے آج صرف کہ احتساب آ کے کڑے ان کا کڑا، آپ کو موقع ضرور ملے گا۔ یہ جو مرضی کر لیں، ان کا تکبر کا سورج غروب ہونے والا ہے، وقت کا تعین اللہ کرے گا۔ خیر ناظرین، عمران صوابی میں جلسے میں لائے عمل دے دیا ہے، پھر ایک دفعہ لائے عمل پہ لائے عمل دے دیا۔ یہ علی امین گنڈا پور بھی مجھے کوئی پاکستان کی لیٹسٹ ورائٹی لگتی ہے۔ کوئی 1000 دفعہ کہہ چکے ہیں سر پہ کفن باندھ کے آؤ، ہم نے واپس نہیں جانا، پھر اگلی ڈیٹ دیتے ہیں۔ اب نومبر میں پھر کہتے ہیں عمران خان کریں گے۔ تو بھائی آپ کس مرض کی دعا ہو؟ وہ تو اپنی سختیاں، اپنی لگژری لائف چھوڑ کے ڈیالہ جیل میں چھوٹے سے سیل میں بند ہے، لائٹ بھی جاتی ہے تو وہ گلا نہیں کرتا، اسے کھانا اچھا نہیں ملتا کہ آپ نکلو۔ وزیر اعلیٰ آپ ہو، KPK کی حکومت ہے، لیکن آپ اعلانات تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور ہر دوسرے دن کال دے دیتے ہیں سر گھر سے بتا کے آنا، ہم واپس نہیں آئیں گے، مر جائیں گے، لیکن پھر اگلی ڈیٹ شیر آیا والا کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میرا فرض تھا، جو علیمہ ہاں اکثر کہتی ہیں کہ عمران خان نے اپنا فرض پورا کر دیا، عوام نکلے، عوام نہیں نکلتی، یہ عوام کی مرضی۔
عمران خان نے جو کہا میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ سوابی جلسے میں لا عمل دے دیا ہے، پی ٹی آئی کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دے دیا ہے۔ اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے، یہ بھی وہ پہلے کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ ہمارا احتجاج آئین اور جمہوریت اور آزادی کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنوں کی رہنمائی کی آزادی تک جاری رہے گا، رہنا چاہیے، لیکن اس میں تسلسل نہیں آ رہا۔ یہ بھی بات کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ عمل عمل عمل، پرامن بھی رہا، جدوجہد کے لیے بھی رہا، لیکن لیڈرشپ کسی نہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ وہ ان کی حکمت عملی ہے، مجبوری ہے، یقیناً اس پہ روشنی وہ ڈال سکتے ہیں۔ میں چند لوگوں کو جانتا ہوں جو عمران خان سے مخلص ہیں، جن میں ایک مراد صحیح تھا، زلفی بخاری منجن بیچ رہا ہے باہر۔ یہ پاکستان نہیں آئے گا، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں۔ جب تک عمران خان کی حکومت نہیں آتی، کچھ وزٹنگ پروفیسر ہاں، شہباز گل نے قربانیاں دی، بے پناہ قربانیاں دی، مار کھائی، تشدد برداشت کیا، اس کو میڈیسن جعلی دی جاتی تھی، اس کا دماغ خون کیا جاتا تھا۔ بھائی شہزاد اکبر تو پاکستان جب تک 2-2 گھنٹے کی میٹنگ کرتا تھا، اب نہیں آیا۔ اب پھر عمران خان کی طرف آتا ہوں۔ ناظرین، مجھے پتا ہے کہ آپ کو بھی پرکشش باتیں پسند ہے، جس میں سنسنی ہو، ہراسمنٹ ہو، لیکن میں فیکٹس پہ ہی رہوں گا۔ بیوروکریسی کا سیاہ چہرہ دکھایا، اب انہوں نے اعلان پھر کیا ہے، اور یہ لفظ انہوں نے دوبارہ اسی جلسے میں سوابی میں کہا، آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ خود دوں گا۔ اب یہ عمران خان کی زبان ہے، اس پہ میں یقین کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا ہے اب فائنل لانگ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا، کیونکہ انہوں نے سوابی میں دینی تھی، نہیں دی، ادھر کہہ دیا عمران خان اعلان کرے گا۔ عمران خان کے پاس تو نہ اخبارات جاتے ہیں، چند لوگ جاتے ہیں، لیکن عمران خان کی ثابت قدمی کو تعریف نہ کرنا، حقائق کو مسخ کرنا ہوں گے۔ عمران خان کے مطابق ڈیالہ جیل میں گھس گئے، انہوں نے کہا پاکستان کی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور دے رہا ہوں، اور یہ حقائق بھی ہیں۔ تحریک انصاف کے عہدیداران، ممبران اسمبلی، ناظمین، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز، سپورٹرز اور اپنی تیاری مکمل کریں۔ ہاں صاحب وہ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، یہ ذرا آپ بھی غور کریں، یہ امپلیمنٹ ہوتا کیوں نہیں؟ لوگ تو بارہا نکلے ہیں اور صرف آپ کی کال پہ نکلے ہیں، میرے کہنے پہ نہیں نکلے، لیکن یہ تسلسل اس کو رہنا چاہیے۔ جتنا گیپ آئے گا اتنی حکومت کے پنجے بے شرم، بغیرت، بے ضمیرے جو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں افسران، میں سرکاری افسروں پہ آ گیا، ان کی وجہ سے یہ مضبوط ہو رہی ہے۔ عمران خان کا نام ٹکٹ ہولڈر انتخابی تیاریاں مکمل کرے اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن، لوگوں کو موٹیویٹ کرے، لوگ تو ہیں کے لیے کام شروع کرے۔ یہ بات بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ خان صاحب انہیں کہیں اب آخری قدم اٹھائیں، طبلِ جنگ بجائیں، کشتیاں جلا کے نکلیں، ہوگا جو میرا اللہ بہتر چاہتا ہے، اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام نے اپنی حیثیت سے زیادہ زبر جبر فسادیت برداشت کر لی ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی بھی کمی نہیں ہے تحریک انصاف میں، اور اسی طرح صحافیوں نے بھی رول ادا کیا۔ کچھ ڈبل گیم کھیلتے ہیں، ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، 2 پروگرام ان کے خلاف کرتے ہیں، 3 عمران خان کے خلاف کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایجنڈا جرنلزم۔ جو ایجنڈا جرنلزم نہیں کرتا وہ نیشنل میڈیا پہ نہیں آتا، اور کچھ آ رہے ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں، اس لائک کاشف باسی، عامر متین اور بہت سارے لوگ ہوں گے جن کا میں نام سب کا نہیں لے سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان خاصے اپنی لیڈرشپ پہ بھی برہم ہے کہ آپ مجھ سے کہہ کے کچھ جاتے ہیں، کرتے کیوں نہیں؟ صرف اب گیپ ہے، ان کا عوام کے ساتھ رابطہ کٹ چکا ہے، کیونکہ جیل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی جانب سے نومبر میں کال دینا اس وقت ویسے ہی بہت ضروری ہے، اگر دیر کی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ آج ہارے ہوئے اس فیصلہ آباد سے رانا ثناء اللہ، جو اب پھر اس کو مشیر بنا دیا گیا مفت کا، رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے دہشت گردی، اور نیب کے جج بھی ان کے ذاتی ہے۔ اب تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنے جج بٹھا لیے ہیں، اپنی مرضی کے بنائے ہیں۔ جسٹس امین الدین کیا نام ہے ان کا جو چیف بنایا ہے آئینی عدالت کا، تو وہ انصاف کیا کریں گے؟ اب انصاف سڑکوں پر ہوگا، عوام کرے گی، ان پہ نہ رہنا۔ یہ میں بارہا گزارشات کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے رانا ثناء اللہ کی سن لیں، انٹرویو میں کہتے ہیں ٹرسٹ سزا ہو جائے گی، اس کو غیب کا علم ہے، نہ کوئی ایویڈنس، نہ ثبوت، نہ کوئی وٹنس، کیس بھی جھوٹا، گواہ بھی جھوٹے، جج بھی دباؤ میں، پریشر میں، لیکن وہ پھر بھی انہیں یقیناً سزا لگتا ہے۔ سزا نون لیگ نے لکھنی ہے اور پڑھنی کس نے اور نے ہے۔ خیر،
رانا ثناء اللہ کے اس بیان سے کہ القادر میں سجائی، اس بیان سے صاف لگتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ عمران خان جیل سے باہر آئے، کیونکہ عمران خان ایک دفعہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر کسی علی امین گنڈا پور اور کسی پی ٹی اے کے لیڈر کی نہیں رہے گی. پھر لوگ خود بخود جہاں عمران خان ہوں گے، لاکھوں کا مجمع ہوگا، سمندر ہوگا عوام کا، پھر روکے نہیں رکے گا، طوفان نہیں رکے گا ان کمزور حکومتوں سے. پیپلز پارٹی اور یہ کسی ان کی موت ہے، سیاسی موت ہے، جیل نہیں آئے، کیونکہ جس دن عمران خان رہائی کے لیے جیل کا دروازہ کھلے گا تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اس دن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاسی تابوت میں کیل ہو جائے گا اور وہ لوگوں میں سیکورٹی کے ساتھ بھی باہر آنے کی پوزیشن میں نہیں رہیں گے. دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونی ہے، کورٹ میں سماعت ہونی ہے. اس ہائی کورٹ کے پہلے ہی بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 میں ضمانت منظور کر چکی ہے. یاد رکھیں کہ عمران خان کی ضمانت میں آئینی اور قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، صرف جبر ہے، جبر. وہ بے گناہ ہے، اس وقت ضمانت حق ہے. ریاست کے اندر ریاست لفظ تو آپ نے بہت بار سنا ہوگا اور ہے بھی حقائق. ماضی بھی یہی بتاتا ہے کہ ریاست کے اندر ریاست قائم کر دی گئی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہی ہے. آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ بن چکی ہے جس کا عدالت کا سربراہ اس شخص کو بنایا گیا ہے جو خود اپنے فیصلے میں کہتا تھا فل کورٹ میں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ماننا. سلیکشن کمیشن، جسے نام بظاہر الیکشن کمیشن ہے، وہ اس کے اشاروں پہ چلتا تھا. الگ بن چکی ہے. آئینی بینچ کے سربراہ کا اختیار چیف جسٹس سے زیادہ ہو چکے ہیں. چیف جسٹس اس وقت ایک صحافی نے کہا تھا، وہ چھوٹے موٹے سنیں گے. آج ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں آئینی پیکج کے سربراہ، انہیں سربراہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، ہے تو صحیح، وہ جسٹس امین الدین خان کی زیر صدارت اجلاس کی میٹنگ منٹس جاری ہوئے ہیں. ان میٹنگز کے مطابق سپریم کورٹ میں آئینی مقدمات اور آئین کے آرٹیکل 184 184 کے تحت مقدمات پر آئینی بینچ کے سربراہ کو بریفنگ دی گئی. بریفنگ نہیں دی گئی، آپ ڈکٹیشن لیں گے. کون لے گا ڈکٹیشن، اس کا نام بعد میں بتاؤں گا. کون ڈکٹیشن دیتا ہے اس کا نام بھی بعد میں بتاؤں گا. آرٹیکل 186 میں وہ اختیار ہے جو سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ ثابت کرتا ہے. اس آرٹیکل کی ذیل شق نمبر 3 کے تحت از خود نوٹس کا اختیار جو اب چیف جسٹس سے لے کر آئینی بینچ کو دے دیا گیا، یہی غیر آئینی فیصلہ ہے. اس سے سپریم کورٹ کے وجود سے انکار کیا گیا ہے. اسی حد نوٹس کے اختیار کے تحت سپریم کورٹ کے قاسم سوری کی رولنگ غیر قانونی قرار دیا تھا اسی عدلیہ نے. یاد رکھیں جب رات 12 بجے عدالت کھلی تھی، اب نہیں عدالت کھلی، اب عدالتیں سو رہی ہیں نیند میں، چند عدالتیں. اسی اختیار کے تحت شہباز شریف پی ڈی ایم کا وزیر اعظم بننے میں کامیاب ہوئے تھے. آج جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کیس کے دوران آئین سے متعلق ریمارکس دیے ہیں اور یہ تاریخی ریمارکس ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا اس وقت تک کیا جو بینچز بیٹھے ہیں وہ غیر آئینی ہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کے جج کیا غیر آئینی ہیں؟ یہ سوال انہوں نے بے شرم 26ویں ترمیم کرنے والوں سے کیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے سامنے وہ کیس ہیں جو ہم سن سکتے ہیں، آئین کے مطابق نظر ثانی درخواست بھی ہمارے سامنے ہی آئے گی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کیس سننے کے تیار نہیں. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا یہ ریمارک آئینی 26ویں آئینی ترمیم کرنے منہ والوں پر تماچا ہے، لیکن پر بے شرموں کو شرم نہیں ہوتی. یہ ان کے تکبر کا خاتمہ ہوگا، جبر کا خاتمہ ہوگا. لیکن اب پی ٹی اے کی عادت کے ساتھ عوام، وکلا، صحافی سب کو نکلنا ہوگا. ہر مکتبہ فکر کو اپنا حق ادا کرنے کے لیے جہاد سمجھ کے اس کو کرنا ہے. اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ حکومت نہ قانون کو مانتی ہے، نہ آئین کو، نہ فنڈامنٹل رائٹ کو. لیکن اپنے حق کے لیے جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی راستہ مشکل ہو جائے گا اور منزل دور ہو جائے گی. منزل سامنے ہے، اٹھو، درود شریف پڑھو، کلمہ پڑھو اور برائی کے خلاف جہاد کرو، کرپشن کے خلاف جہاد کرو، لا قانونیت کے خلاف جہاد کرو. فساد اس کا کوئی بھی ذمہ دار ہے. باقی فیصلہ تو اللہ کی عدالت میں ہونا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.